ماشاءاللہ کئی ادارے کمیونٹی کے جو آپس میں جڑے ہیں، آل انڈیا ملی کونسل کے ساتھ فالکن فاؤنڈیشن ہے، کرول فاؤنڈیشن ہے، دیویا جوتی ہے، کئی ادارے ہیں، فیوچر ایجوکیشن ہے، یہ پورے ادارے مل کے، کیونکہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کمیونٹی کی، ہم نے ایسے ہونہار بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ پرفارمنس دی ہیں اور اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ ہم ان نوجوان بچے اور بچوں کو، طلباء و طالبات کو اپنے طور سے جو ہو سکتا ہے ان کو سراہیں، ان کی پرفارمنسز کو اپریشیٹ کریں اور ان کو انکریج کریں۔ تو اس ضمن میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام سے، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ٹاپرز ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ بچوں کو دیا جائے گا۔ یہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور خاص طور پر ہماری ریاست کرناٹک کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے کچھ فوری سیاسی مقاصد کے تحت، ان میں بہت ساری میدان ایسے ہیں جن میں ملت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت کی جائے، اور اس کی حفاظت تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو ماحول تھا، جس طرح جو ہے تعلیمی اعتبار سے کہا جاتا تھا، اور کئی رپورٹیں بھی آئی ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے علاوہ بھی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیمی اعتبار سے خاص طور پر ہمارے نوجوان، ہمارا ملت اسلامیہ جو ہے ملک بھر میں بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ لیکن ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں شاید انہی کا اثر ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر برائی میں جو ہے کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو حالات فرقہ وارانہ ہمارے ریاست میں اور ملک میں بن رہے ہیں، اس کے ایک اثر کے مثبت اثر کے طور پر ملت میں تعلیمی بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور نوجوانوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور ایکسلنس حاصل کرنے کا، برتری حاصل کرنے کا ایک جذبہ جو ہے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی ملک کے موجودہ حالات میں یہ کوشش اور جستجو ہے، اور مشن 2050 کے عنوان سے ملی کونسل نے تحریک کا آغاز کیا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ 2050 تک ملت کا کوئی نوجوان جو ہے ایسا نہ ہو جو گریجویٹ نہ ہو۔ اس کوشش میں الحمدللہ ملی کونسل نے کئی اداروں کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جس میں فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ملت کے اندر موجود صلاحیتوں کو سمجھنے اور اس کو جو ہے ابھار کر سامنے لانے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سارے اقدامات فالکن کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں آل انڈیا ملی کونسل نے فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مشن 2050 کے تحت متعلق جو ہے اشتراک کیا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، اس سال جو نتائج SSLC کے 10th اسٹینڈرڈ کے بورڈ کے ایگزام کے ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت ہی حوصلہ افزا ہیں۔ الحمدللہ ملت کے اسٹوڈنٹس میں سے طلباء اور طالبات دونوں میں جو ہے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے آئندہ جو بچے بورڈ کے ایگزام کا سامنا کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی ہمت پیدا کی جائے، اور یہ پیغام پوری ملت کو دیا جائے کہ اگر کوشش اور جستجو ہوگی تو بہت آگے ہمارے بچے بڑھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے عمدگی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام ٹاپرز ایوارڈ کا انتظام کیا گیا ہے۔ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے بہت سارے ادارے بھی ہیں، آل انڈیا ملی کونسل بھی مشن 2050 کے تحت اس میں اشتراک کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کام کو آگے لے کر جائیں گے، اور مزید جو ہے جو اقدامات کی ضرورت ہوگی ملت میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ملت کے اندر جو برتری ہے، ایکسلنس ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ جو اقدامات کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ جی 10ویں جماعت کا جو نتائج آئے ہیں، شاید ایک کرناٹکا اسٹیٹ میں خاص طور پہ ایک الگ قسم کی فضا لگی تھی قریب 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے، اور اس کا اثر راست
جو اس کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا تھا وہ بچوں کی تعلیم کے اوپر ہو رہا تھا. اس کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے. جو طلباء و طالبات جو 10ویں کا ایگزام لکھ رہے تھے, کئی بچوں کو کئی دشواریاں کا سامنا کرنا پڑا. اسکولس میں کئی بچے کئی طریقے سے کئی ان کو استحصال بھی ہوا, کچھ بچوں کے مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے. بٹ ان تمام چیزوں کے باوجود جب نتائج سامنے آئے ہیں الحمدللہ, یہ جو میٹنگ ہے, جو پریس کانفرنس ہے, صرف اس بات کے لیے ہے کہ کمیونٹی کے اندر جتنی جو فرقہ پرست طاقتوں نے جو کوشش کی تھی کہ قوم و ملت کے جو نوجوان بچے جو پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں, ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی, اس کا جو جواب ملا ہے اس کے تعلق سے یہ بہت خاص ہوا ہے کہ الحمدللہ 10ویں جماعت کے نتائج شاید اس سے پہلے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آئے, جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 100% پرفارمنس دیے ہیں. 625 میں سے 625 مارکس بچوں نے دیے ہیں. ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 624 مارکس دیے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس ایسے جو 623 مارکس, 99% کئی بچوں نے دیا ہے, 98 کئی % بچوں نے دیا ہے. یہ ایک الحمدللہ ایک الگ مزاج ہم کمیونٹی کے اندر آج دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ آج کمیونٹی وہ پرانی بات بھی نہیں ہے کہ ہم کو ایکسیسیبلٹی چاہیے ایجوکیشن کی تعلق سے. نہیں, آج کمیونٹی ایک پر اعتماد کے ساتھ کوالٹی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم کو کوالٹی تعلیم چاہیے, ہم کو معیاری تعلیم چاہیے. اور بچے اپنے معیار کو ثابت کر چکے ہیں کہ آج یہ بچے کوئی 60% لے کے کسی کے پاس جا کے سائنس میں ایڈمیشن دینے کے لیے تڑپ نہیں رہا ہے. الحمدللہ بچوں نے 99 کے کئی بچے جو آج میں خود جو فالکن ادارہ جات چلاتا ہوں, میں نے الحمدللہ 25% بچوں کو جو 99 کے ہیں ان کو ایڈمیشن دیا ہے الحمدللہ. ایسے کئی بچے ہیں جو 98 کے ہیں, ان کی گنتی میں ابھی اپنے سے یاد نہیں ہے مجھے, اتنے زیادہ بچے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں جو 100/100 پورے سبجیکٹ میں لیے ہیں. یہ ہمارے لیے خاص طور پہ یہ ایک موقع ہے جب ہم بچوں نے جو پرفارمنسز دیے ہیں, ان کی اس پرفارمنسز پہ ان کو سراہایا جائے, ان کو ہمت افزائی دی جائے. اور یہ ہمارے لیے خاص طور پہ ایک موقع ہے جہاں پہ ہم ایکسلنس کو سیلیبریٹ کریں, اور ان تمام طلباء و طالبات جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے پرفارمنس کے تھرو. 99% لینے والا اسٹوڈنٹ لڑکی طالبہ ایک معمولی اسٹوڈنٹ نہیں ہے الحمدللہ. اس نے بہت ان تک محنت کی ہے. 100% لینے والے بہت کم ہوتے ہیں الحمدللہ. ہمارے بیچ وہ بچے ہیں, ان کو ایک پش کی ضرورت ہے, ان کو ایک اعزاز بہت چھوٹی چیز ہے ان کے لیے, لیکن ہماری طرف سے کوشش یہ رہے گی کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, کمیونٹی کی طرف سے یہ ریکگنائز کیا جائے گا کہ انشاءاللہ کئی ادارے کمیونٹی کے جو آپس میں جڑے ہیں, آل انڈیا ملی کونسل کے ساتھ فالکن فاؤنڈیشن ہے, کرول فاؤنڈیشن ہے, دیویا جوتی ہے, کئی ادارے ہیں, فیوچر ایجوکیشن ہے, میری ڈیوٹی, یہ پورے ادارے مل کے, کیونکہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, یہ الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کمیونٹی کی کہ ہم نے ایسے ہونہار بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ پرفارمنسز دی ہیں اس اور اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ ہم ان نوجوان بچے اور بچیوں کو, طلباء و طالبات کو اپنے طور سے جو ہو سکتا ہے ان کو سراہیں, ان کی پرفارمنسز کو اپریشیٹ کریں اور ان کو انکریج کریں. تو اس ضمن میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام سے, ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ٹاپرز ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ بچوں کو دیا جائے گا. جو ٹاپرز ہیں, جو 100% مارکس لینے والے بچے ہیں, جو 99% مارکس لینے والے بچے ہیں, اور جو 98% مارکس لینے والے بچے ہیں, ان کو ٹاپرز ایوارڈ دیا جائے گا. اور یہ ہر کیٹیگری کے جو بچے ہیں, جسے ایوارڈ کے ساتھ ساتھ جو بچوں نے 100% مارکس لیے ہیں ان کو 3,20,000 روپے کی ورتھ اکیڈمک اسکالرشپ
2 سال کی اسکالرشپ ان کے لیے دی جائے گی، جس میں ان بچوں کا 11th کا، چاہے وہ سائنس چاہتے ہیں یا کامرس چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے حساب سے جو بھی اسٹریم بچے لیں گے، وہ اسٹریم کے ساتھ ساتھ ان کو سائنس اگر کوئی بچہ لے رہا ہے یا بچی لے رہی ہے تو اس کے لیے تمام تر مسابقتی جو بھی تیاریاں ہوتی ہیں امتحانات کی، جیسے نیٹ کی تیاری ہوتی ہے جو کافی مہنگی تیاری ہوتی ہے، جو JEE کے ایگزام کی تیاری ہوتی ہے، جو CET کی ایگزام کی تیاری ہوتی ہے، وہ تمام تر ایگزام کی تیاریاں بچوں کو مفت کی جائیں گی، اور بچوں کے لیے کھانے کا، ان کے لیے رہنے کا، تمام تر ضروریات بچوں کی انشاءاللہ پوری کی جائیں گی اور 100% فری کی جائے گی۔ یہ 3,40,000 وہ بچوں کے لیے اکیڈمک اسکالرشپ ہے۔ دوسری کیٹیگری کے جو ہمارے نوجوان طلباء و طالبات ہیں، جو اپنے ہونہار بچے ہیں، جو اپنے لوہے کو منوایا ہے، اپنی ٹیلنٹ کو منوایا ہے اور 99% مارکس لیے ہیں، ان طلباء و طالبات کے لیے ڈاکٹر APJ عبد الکلام ٹاپرز ایوارڈ کے ساتھ ساتھ 2,60,000 روپے کی اکیڈمک کنسیشن رہے گی، اکیڈمک اسکالرشپ رہے گی، جو ان کی تمام تر تعلیم کا 2 سال کا جو اخراجات رہتے ہیں، نیٹ کی، IIT کی، CET کی، جو بھی تیاری کا پورا اخراجات، تمام چیزیں فری ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ان کا رہائش کا بھی ارینجمنٹ کیا جائے گا اگر کوئی بچے کہیں گاؤں سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے 98% کے بچوں کے لیے، ان کے لیے 1,52,000 روپے کی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ایک اسکالرشپ بچوں کے لیے دی جائے گی، جس میں ان بچوں کی 2 سالہ تعلیم مفت کر دی جائے گی۔ ہاں، اگر یہ بچے رہائش اور ہاسٹل کا، کھانے کا اگر ارینجمنٹ چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو اپنے اخراجات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو الحمدللہ ان طلباء و طالبات کو دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو طلباء و طالبات 96 کے اوپر پرفارم کی ہیں، 95+ والے بچے، 96 کے بچے اور 97 کے بچے، ان کے لیے خاص ریکگنیشن رہے گا کہ الحمدللہ ان بچوں نے بھی پرفارمنس دی ہے، ان بچوں نے بھی محنت کی ہے، اس کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بھی دیا جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایوارڈ ڈاکٹر APJ عبد الکلام ٹاپرز ایوارڈ انشاءاللہ یہ شروعات ہے کئی اداروں کی کولیبریشن کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے سالوں سالوں، تاکہ یہ ہمارا جو ماحول ہے کمیونٹی کے اندر، جہاں پہ ہم ہمیشہ ایک پیسمسٹ سوچ رکھتے ہیں، ایک نگیٹو سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے ہمارے بچے، کیا ہوگا ہمارے بچے، اس سے ہم کو اوپر اٹھنا ہے اور ہم کو یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہی کمیونٹی کے یہ طلباء و طالبات جنہوں نے 100/100 مارکس لیے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، 625 میں 625 مارکس، الحمدللہ وہ بچوں کو کمیونٹی کے سامنے لایا جائے گا تاکہ یہ بچے ایک ہمت کا ذریعہ بنیں گے دوسروں بچوں کے لیے انشاءاللہ۔ اور یہ 5 جون کو یہ پروگرام دارالسلام ہال میں صبح 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان رکھا جائے گا۔ بچوں کی عزت افزائی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے ماہر تعلیم جو سابق میں وائس چانسلر رہے ہیں وہ بچوں کے ساتھ رہیں گے اور بچوں کا ایوارڈ دیں گے، بیوروکریٹس رہیں گے جو بچوں کو اعزاز سے نوازیں گے اور ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ اس کے ساتھ کئی ماہر تعلیم رہیں گے، سماجی کارکنان رہیں گے، جو انشاءاللہ یہ ہمارا جو مشن ہے کہ اس میں ہم بچوں کو ایکسلنس کی بات کریں گے اور ایکسلنس کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم تمام کو منتظر کو انوائٹ کرتے ہیں کہ 5 تاریخ کے دن انشاءاللہ آپ دارالسلام ہال آئیے اور یہ جو میسیج ہے ہر وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچائیے جس نے اپنے لوہے کو منوایا ہے 10ویں جماعت کے امتحان میں۔ جزاک اللہ۔ یہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام ٹاپرز ایوارڈ یہ صرف کسی مذہب فرقے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ایک ایسا ماحول ہم کریٹ کریں جہاں پہ ہم سیلیبریٹ کریں گے کامیابی کو اور ایکسلنس کو، اور اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے، ایجوکیشن میں کسی کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، ہم ہر طبقے کے، ہر کمیونٹی کے، ہر فرقے کے لوگوں کو ہم مدعو کریں گے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور خاص طور پہ طلباء و طالبات کو جنہوں نے اپنا پرفارمنس دیا ہے
وہ بچے اپنے آپ کو نامنیٹ کر سکتے ہیں، وہ بلا مذہب و ملت، بلا تفرقہ مذہب و ملت کے وہ اپنے آپ کو نامنیٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ٹاپرس ایوارڈ کے لیے۔ یہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ٹاپرس ایوارڈ کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص ایوارڈ ہے ان ٹیچرز کے نام جنہوں نے ان ہیروں کو تراشا ہے، اور ان اسکول کے نام جس نے ان بچوں کو، ان ہیروں کو ہیرا بنایا ہے۔ یہ بچے، یہ طلباء و طالبات جو اب یہ فارم سرکولیٹ ہو رہا ہے تمام سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پہ، جس سے جو بھی طلباء و طالبات جنہوں نے بھی 98، 99 اور 100% لیا ہے وہ اپنے ڈیٹیلز بھر سکتے ہیں اور ایک اپنا مارک شیٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی وقت ان بچوں کے لیے ایک آپشن رہے گا کہ وہ اپنے ٹیچر کو نامینیٹ کر سکتے ہیں دی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ٹیچرس ایوارڈ، دا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ۔ اس کے لیے یہ بچوں کو، اور یہ ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے یا پھر تمام اسکول کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو کلیکٹیولی پورے ٹیچرز آ کے بھی لے سکتے ہیں یا پھر اسکول کے مینجمنٹ بھی آ کے لے سکتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو جو شکل دینی تھی اس میں ہر کسی کا رول ادا، ہر کسی نے اپنا رول ادا کیا ہے، تبھی تو یہ بچے ایسا نکھر کے یہ رزلٹ آتے ہیں۔